السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیت مقدسہ نمبر 124 ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے تیسری دفعہ یا بنی اسرائیل ارشاد فرمایا، اور ہم اس پہلے پارے میں جو پہلا یا بنی اسرائیل آیا تھا وہاں سے انسانوں کی ایک جماعت جو بنی اسرائیلی انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوم، ان کی تفصیلات پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، اور ان کا جو مرکز ہے ان کا تعارف کیا تھا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، یوسف اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سب اللہ کے بنی اسرائیلی نبی ہیں۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ دونوں کو اللہ رب العزت نے 2 مراکز عطا کیے۔ اسحاق علیہ السلام کے لیے جو مرکز ابراہیم علیہ السلام نے تشکیل دیا وہ بیت المقدس ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مرکز سے تشریف لائے وہ اسماعیل علیہ السلام۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو جو اللہ نے مرکز بنا کے دیا وہ بیت اللہ الحرام ہے، اور ان دونوں کے مرکز ابراہیم علیہ السلام ہے۔ دونوں ہی تحریک حنیفی سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت یہود و نصارہ کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ ذرا غور تو کرو، تم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق کا دعویٰ کرتے ہو، جبکہ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے وہ نبی ہیں جنہوں نے ہر امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ کوئی ایسا موقع نہیں آیا جب انہوں نے اللہ رب العزت کی کوئی نافرمانی کی ہو، بے ادبی کی ہو، بلکہ اللہ نے جو احکامات دیے ان پر عمل کیا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور ذرا یاد کرو وہ وقت، وہ تاریخ، تذکیر بِأَيَّامِ اللہ، اس وقت کو یاد کرو۔ ابتلا آزمائش لی، آزمایا،
ابراہیم علیہ السلام کو ربہ آپ کے رب نے بکلمات چند باتوں سے فَأَتَمَّهُنَّ پس آپ نے ان کو پورا کر دیا۔ کلمات ایک جامع لفظ ہے جو مفہوم کلی رکھتا ہے۔ اس سے وہ بنیادی اللہ رب العزت کے احکامات مراد ہیں۔ فکر اور فلسفے سے آپ شروع ہو جائیے اور پھر تمام تر امتحانات جو ابراہیم علیہ السلام سے لیے گئے۔ یہ جو قوم ہے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، یہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، ستاروں کی پرستش کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دلائل سے ان کو شکست دی، قوم سے باقاعدہ مناظرہ اور مجادلہ کیا۔ پورا واقعہ سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اور اسی طرح سورۃ الانعام میں بھی اللہ رب العزت نے کچھ اہم رہنمائی ارشاد فرمائی ہے۔ انشاءاللہ العزیز وہاں ہم مطالعہ کریں گے۔ پھر ایک ظالم بادشاہ نمرود، اس سے مقابلہ کیا۔ اس ظالم بادشاہ نے آپ کو آگ میں ڈالا، اور اللہ رب العزت کا یہ امتحان جو تھا وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر آگ وہ ٹھنڈی ہو گئی اللہ کے حکم سے۔ قوم نے بتوں کی پوجا کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا۔ اسی طرح جب بیت اللہ الحرام کی تعمیر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے جو مناسک حج آپ کو سکھائے وہ ادا کیے۔ پھر بیت اللہ الحرام کی تعمیر سے پہلے ہجرت کی، حضرت ہاجرہ اور لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو وہ بیت اللہ الحرام کے سائے میں، اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، بیت اللہ الحرام منہدم ہو چکا تھا، اور وادٍ غیر ذی زرع، وادی کیسی ہے؟ جنگل، خشک پہاڑ، بے آب و گیا وادی، وہاں چھوڑ کر اپنی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ آئے اللہ کے حکم سے۔ اسماعیل علیہ السلام جب 14 سال کے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس کو ذبح کر دو۔ اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور مینا کے مقام پر آئے اور ذبح کر دیا، اپنی طرف سے چھری چلا دی، وہ تو اللہ رب العزت نے آگے نظام بنا دیا۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت اسماعیل علیہ السلام اکیلے ہیں، ایک لخت جگر۔ اسحاق علیہ السلام کی ولادت تو بعد میں ہوئی ہے، اسماعیل علیہ السلام سے 14 سال چھوٹے ہیں اسحاق علیہ السلام۔ یہ تمام کلمات جو اللہ کا حکم آیا اس میں انہوں نے فَأَتَمَّهُنَّ ان کو پورا کیا ہے۔ پھر وہ اصول فطرت بھی ابراہیم علیہ السلام نے سکھا دیے آنے والی نسلوں کے لیے، داڑھی رکھنا، مونچھیں کتروانا، پھر وضو کرنا، کلی، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، ناخن کترنا، ناخن تراشنا، اسی طرح جو اضافی بال ہیں ان کو صاف کرنا، ختنہ وغیرہ کرنا، غسل کرنا، یہ ساری چیزیں وہ بنیادی اصول فطرت ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے چلے اور سیکھے۔ میرے عزیزو، جب ابراہیم علیہ السلام نے فَأَتَمَّهُنَّ یہ تمام امتحانات کامیابی سے سر کر لیے تو قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ، اللہ نے فرمایا
انی بے شک میں نے جاعلک تمہیں بنایا ہے للناس امامہ لوگوں کا امام۔ اب آپ انسانیت کے امام ہیں، اس لیے ابراہیم علیہ السلام تحریک حنیفی کے بانی ہیں۔ اور امام کا مفہوم کیا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ امام وہ اصول و ضوابط اور قاعدے، دستور، آئین تشکیل دیتا ہے جو انسانیت کی رہنمائی کے ہوتے ہیں۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي میری اولاد میں سے بھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام بنایا، امام انسانیت۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ میری اولاد میں سے بھی یہ سلسلہ چلنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ قال لا ينال عہد الظالمین، اللہ رب العزت نے فرمایا ضرور آپ کی اولاد میں ضرور امام آئیں گے، اور پھر جو آپ امام انسانیت ہو، انسانیت کو آزادی دلانے کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے آپ نے جس کام کا آغاز کیا ہے اس کی تکمیل آپ کی اولاد میں ہوگی۔ اور وہ تکمیل کس پر ہوئی؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی۔ اللہ کہتے ہیں یہ میرا عہد ضرور آپ کو ملے گا، لیکن جو ظالم ہے لا ینال عہدی الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں شامل ہوگا۔ یہاں سے یہ بات واضح ہوگی میرے عزیزو کہ اللہ کا عہد کس کو ملے گا؟ جو عادل ہوں گے، جو اللہ رب العزت کی پہچان پیدا کریں گے، خدا شناسی، امام انسانیت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وارث ہیں، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گا، آپ کا ساتھ دے گا، آپ کی سچی جماعت میں شامل ہوگا، عدل کا نظام قائم کریں گے، عدل کا سیاسی، معاشی اور سماجی نظام، ان کو یہ امامت ملے گی، حکومت ملے گی، ظالموں کو نہیں ملے گی۔ یہی وجہ ہے آج مسلمان دنیا کے اندر حکمرانی اور امامت کے اعتبار سے فیل ہو گئے۔ کیوں؟ یہود و نصارہ کے پیچھے چلے، ان کی پالیسیوں کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ نے منع فرمایا کہ نہیں چلنا، اور ہم ڈٹ کے چلتے ہیں، تو اللہ کی رحمت اور برکت کیسے آئے گی؟ غلامی والی زندگی میں، اور غلام بھی تم یہود و نصارہ کے ہو، امریکی پالیسیوں کے انڈر چل کے فخر محسوس کرتے ہو، IMF کی پالیسیوں میں چل کے فخر محسوس کرتے ہو، تو پھر امامت کیسے ملے گی؟ اللہ کی رحمت اور برکت کیسے آئے گی؟ پہلے آزادی حاصل کرنی پڑے گی، پہلے ایجنٹیاں ختم کرنے پڑیں گی، اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی، توبہ کرنی پڑے گی۔ میرے عزیزو ظالموں کو یہ عہد نہیں ملنا، لا ینال عہدی الظالمین، یہ الفاظ بھی ہمیں یاد کر لینے چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سچی جماعتوں کی پہچان پیدا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام تحریک حنیفی، انبیاء بنی اسرائیل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بنی اسماعیل میں سے تشریف لائے، ان انبیاء سے اللہ ہمیں وابستہ فرمائے۔ سچی تاریخ کو سمجھنے کی اور شعور حاصل کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.